چلیے اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک اطلاع ملی کہ عمران خان صاحب نے گرین سگنل دے دیا کہ ہاں جی بات چیت ہم کر سکتے ہیں، پھر آپ سے منسوب بیان ہے کہ انہوں نے کہا نہیں پیپلز پارٹی نون اور ایم کیو ایم سے چیت نہیں ہو سکتی، البتہ چکزئی صاحب چاہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے تو ہی کین ٹاک۔ یہ مسئلہ ہوا کیا؟ کبھی ہاں کبھی نہ، یا مکمل نہ تھی اور غلط فہمی ہمیں ہوئی؟ دیکھیے جمعرات کو ہماری ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے، میں تھا گوہر صاحب تھے، اس میں شبلی فراز صاحب تھے اور عمر ایوب صاحب تھے۔ ہم نے یہ معاملہ چونکہ اس سے پہلے جب کورٹ روم میں گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی تو وہ انہوں نے باہر آ کے اسٹیٹمنٹ دی تھی، تو اس سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی، اسی لیے ہم چاروں لوگ جو تھے اکٹھے خان صاحب کو ملے اور انہوں نے بہت ڈیٹیل میں ان سے بات ہوئی اور انہوں نے بہت کیٹیگوریکلی کہا وہ سب کچھ کہا جو کہ کل کی جو ہے ہم نے پریس کانفرنس میں نے ذاتی طور کے اوپر اناؤنس کیا اور عمر ایوب صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا کنسسٹنٹ سٹینڈ رہا ہے کہ جو 3 پارٹیز جو کہ الیکشن فراڈ کی بینیفیشریز ہیں ان کے ساتھ ہم نے کسی صورت میں کوئی بات نہیں کرتی، ہاں پہلے جائیں وہ اپنے مینٹورز کے پاس، اپنے پیٹرنز کے پاس، اپنے ماسٹرز کے پاس، ان سے ایک لیٹر آف آتھرائزیشن لے کے آئیں کہ اگر وہ بات کریں گے تو ان کو کوئی اتھارٹی موجود ہے، کہ ان کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی موجود ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ جو نون لیگ کا کوئی وفد اگر آپ سے بات چیت کرنا چاہے تو وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے لیٹر آف اتھارٹی لے کے آئے؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں نہیں جی، منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جا کے اپنے ماسٹر سے لیٹر آف اتھارٹی لے کے یعنی نواز شریف صاحب سے؟ یہ تو جمیز ہے اور ممیز ہیں جی، اسٹیبلشمنٹ سے لے کے آئے نا، جو پیٹرنز ہیں ان کے جی ان سے لے کے آئے، وہ یہ بات کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، ان کو اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے، اور کتنی اتھارٹی ہیں ان کے پاس کہ جی وہ ہمارے ساتھ اگر ان کو بیٹھ کے بات چیت کریں، کوئی کمٹمنٹس کریں تو ان کو پورا بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حقائق ہیں، ان کو فیس کرنا چاہیے۔ دوسری بات انہوں نے محمود خان چکزئی صاحب کے بارے میں بتایا، کہا کہ وہ ہماری جو کولیشن ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کے صدر ہیں، اس کے ہیڈ ہیں، اور وہ اگر اپنی ذاتی کیپیسٹی میں وہ کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ آزاد ہیں، وہ بالکل بات کر سکتے ہیں۔ اگر اس قسم کی بات چیت کے کوئی نتائج نکلتے ہیں تو جب نتائج سامنے آئیں گے تو اس کے بعد بیٹھ کے ہم لوگ آپس میں اب اس میں رؤف صاحب دو چیزیں آپ میں کھلی ڈلی گفتگو کر رہے ہیں۔ جو اس دن گوہر صاحب نے پریس کانفرنس کی جو کہ سرخی بن گئی کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے، وہ کیا انہوں نے اپنے تئیں اسٹیٹمنٹ دے دی تھی اور کیوں دی تھی؟ چونکہ وہاں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں عدالت میں بیٹھے ہوئے اور وہ عدالت میں ہی بیٹھے، ان کے ساتھ بات ہوئی تھی، تو اس لیے شاید کہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، شاید کہیں مس کمیونیکیشن ہو گئی تھی، کیونکہ میں خود بھی ذاتی طور کے اوپر حیران ہوا تھا۔ میں اسی شام کو مہر کے پروگرام میں، مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں آیا، اور میں نے وہاں بھی ان کو، وہ بار بار مجھے ٹوک رہی تھی کہ ابھی آپ شور نہیں ہیں، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ میں پرسوں جا رہا ہوں، میں بات کروں گا، اس کے بعد آپ کو ڈیفینیٹیولی بتاؤں گا۔ مجھے یقین تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بیکاز آئی کین ریڈ خان صاحب's mind. I've known him for such a long time, you know that I know exactly, you know ان کے کیا پھر یہ اگر آپ کی بات درست ہے تو میری اطلاع یہ ہے کہ پھر بیرسٹر گوہر کی تھوڑی سرزنش بھی ہوئی کہ جناب آپ نے یہ بیان کیوں دے دیا؟ نہیں، سرزنش کا لفظ تو نہیں میں استعمال کروں گا، چلے ان سے اچھا ان سے پیار محبت کیا گیا، لاڈ پیار کیا گیا، یوں کہہ لیں۔ اجمل جامی صاحب آپ بہت شرارتی ہیں۔ اچھا چلے، اچھا دوسرا ظاہری بات ہے سر، وہ شرارت کا پہلو تو نکلے گا نہیں اس میں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک کانٹرڈکشن ہے، وہ یہ کہ اگر آپ چکزئی صاحب کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے امپاور کر رہے ہیں، گرین سگنل دے رہے ہیں کہ وہ اپنے تئیں بات کر لیں، تو وہ اپنے تئیں نہیں بات کر رہے، وہ ایک الائنس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جس میں پی ٹی آئی از مین پلر۔ دیکھ اجمل جامی صاحب، پی ٹی آئی نے اپنا جو اسٹریٹجی ہے وہ بالکل کلیئر الفاظ میں بیان کر دی ہے۔ کل ہم نے پریس کانفرنس میں نے ذاتی طور کے اوپر اس کو لوگوں کو بتا دیا تھا، ہم اس کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی محمود خان چکزئی صاحب جاتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو اس کو لازمی بات ہے ڈیبیٹ کریں گے، بیٹھیں گے، تو اس میں پارٹی بیٹھے گی اور دیکھیں گے کہ جی اس میں ان کو کس طریقے سے کوپ کیا جا سکتا ہے کہ اس سٹیج کے اوپر پی ٹی آئی نے اپنی پی ٹی آئی کی، پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے اس کو بیان کر دیا ہم نے۔ تو چکزئی صاحب کے پاس مینڈیٹ کیا ہوگا؟ محمود خان چکزئی صاحب ایک تو اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، نمبر 2 وہ اس کولیشن کو بھی اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، تو ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا۔
تو اگر ان کو آپ نے مینڈیٹ یہ دیا ہے اور وہ بات چیت کرنے کے لیے آپ نے گرین سگنل دیا، تو کیا ابھی تک گورنمنٹ ان پاور نے، جن سے آپ بات نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے کیا اس الائنس کو یا چکردیپ صاحب کو ساتھ ٹچ بیس کی؟ ہمیں بالکل اس کا کوئی علم نہیں ہے جی. بالکل وہ شروع انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا بالکل، اور ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کوئی فردر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں. آئندہ 2-4 دنوں میں اگر کوئی ہوئی تو میں خود ذاتی طور کے اوپر آپ کو فون کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے. ابھی تک ہمیں کسی ایسی کانکریٹ ڈیولپمنٹ کے بارے میں نہیں بتایا گیا. بالکل ٹھیک. اچھا، ایک سینئر صحافی ہیں ہمارے معزز ہیں، ان کی خبر تھی کہ پروبیبلی ایک نون لیگ کا ایک ڈیلیگیشن جیل اڈیالہ جائے گا، خان صاحب سے بات چیت کرے گا، کام شروع ہوا چاہتا ہے. بٹ میری اطلاع یہ تھی 3-4 دنوں سے کہ خان صاحب کبھی بھی ایسے کسی ڈیلیگیشن سے نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ تو ان کے وجود کو نہیں مان رہے. تو کیا واقعی نون لیگ کے کسی ڈیلیگیشن نے اڈیالہ جا کے یا آپ سے بات چیت کا ہنٹ دیا؟ ٹوٹل فیبریکیشن ہے جامی صاحب. آپ کی ریڈنگ 100% کریکٹ ہے. میں آپ کو ٹوٹلی آپ کی ریڈنگ کو سپورٹ کرتا ہوں. ٹوٹل فیبریکیشن. اور میں اس اینکر کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ یوزلی اس قسم کی بے پر کی اڑاتا رہتا ہے. ان کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ کرتے ہیں. مطلب اس کی کوئی بیسس بھی ہونا، ایسی کوئی چیز، کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی کسی قسم کا کوئی انڈیکیشن تک بھی ہمیں نہیں آئی ہے کہ جی وہ کوئی ڈیلیگیشن آنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے. پہلے کنفرم ہو تو اس کے بعد خان صاحب اپنا رسپانس دیں گے نا. بالفرض اگر کوئی حکومتی وزراء کا وفد اڈیالہ جا کے خان صاحب سے ملنا چاہتا ہے تو will he be willing to see them؟ دیکھ، پہلے اس کو خان صاحب سے اجازت لینی پڑے گی نا. خان صاحب ملنا چاہتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہتے ہیں. ہماری اس سلسلے میں ان سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کیا ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، اب میں ذرا ہمارا تو 2 آئٹم ایجنڈا ہے. وہ کیا؟ نمبر 1 ہم کریں مینڈیٹ ریسٹور کریں. نمبر 2 پولیٹیکل پرزنرز کو فوری طور پہ رہا کریں. تو کوئی جو بات ہوگی ان کے ساتھ، اگر کسی سٹیج کے اوپر بات ہوتی ہے تو پہلے یہ پری کنڈیشنز جو ہیں ان کو انہیں ڈیلیور کرنا پڑے گا ان کے اوپر. نے بڑا کلیئرلی اسی پریس کانفرنس میں میں نے یہ بھی بتایا، عمر ایوب صاحب نے بھی یہ بتایا. ہماری صرف 2 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پری کنڈیشن ہماری. نمبر 1 مینڈیٹ ریسٹور کیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے چھوٹی سی ایک بریک یہاں لینی ہے آپ سے. بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن جاری ہے، کچھ مزید سوالات بھی آپ کی خدمت رکھنے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے. اسٹے ٹیونڈ ود ڈائریکٹ لائن ود اجمل جان. ناظرین، ہم بات کریں رؤف حسن صاحب سے. انہوں نے 3 بڑی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے کسی بھی امکان کو مسترد کیا اور کہا ہے کہ اصل بات وہاں ہوگی جہاں طاقت کا منبع ہے. وزیر اعظم کے خطاب پر انہوں نے بڑا کرٹیکل پوائنٹ آف ویو لیا ہے اور کہا ہے کہ ذمہ دار یہ ہیں ملک کی اس بدحالی کے. رؤف صاحب، 2 بڑے اہم نکتے ہیں. ایک تو آپ کے فارمر ایلائے تھے، پتہ نہیں اب بھی ہیں، شیخ رشید صاحب. ان سے منسوب میں نے 2-3 رپورٹرز کے ویلاگ بھی اور پوڈ کاسٹ بھی دیکھی، ٹویٹس بھی دیکھے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بہتر اور کم کرپٹ ہیں. ان کے خلاف 2014 میں عمران خان اور طاہر القادری نے لندن پلان بنایا، اور ساتھ کہتے ہیں 9 مئی کے اصل مجرم جو ہیں زلفی بخاری وغیرہ جیسے لوگ ہیں جو ملک سے بھاگ گئے ہیں. یہ آپ کے اگر ایک سابق جو اتحادی ہیں وہ ایسا بیان دے رہے ہیں تو یہ بڑی معنی خیز سٹیٹمنٹ ہے. یہ سابق اتحادی in the sense that he was inducted into the cabinet. اس کے بعد ان کو ہم نے ٹکٹ بھی نہیں دیا، نہ ان کو دیا ہے نہ ان کے نیفیو کو ٹکٹ دیا ہے. اور اس لیے ان کی اس قسم کے بیانات جو ہیں ان کا ریشنل تلاش کرنا کو مشکل کام ہونا نہیں چاہیے. ان کی ٹکٹ نہ ملنے سے ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، ورچولی ختم ہو چکا ہوا ہے. سو آبویسلی وہاں بڑی ریزائنمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. ہم ان کو اتنی امپورٹنس دیتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی اسٹیٹمنٹس کو کے اوپر اپنا وقت ضائع کریں. وہ اب ایک جسے کہنا چاہیے کہ وہ سیاسی جنازہ بن چکے ہوئے ہیں، تو اب اس کو سنبھالیں. انہوں نے ہی سنبھالنا ہے. ایک صاحب کو آپ نے سیاسی جنازہ کہہ دیا، وہ تو کہتے ہیں ہر حال میں ریلیونٹ ہوتا ہوں، اور جب وہ ہوتے ہیں واقعی ہوتے ہیں. آپ نے سیاسی جنازہ وہ بالکل اپنے آپ کو جو بھی سمجھیں وہ سمجھتے رہیں، لیکن میری اپنی ایک ذاتی انالیسس ہے کہ وہ اس وقت اب اس قسم کے حالات میں میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں آئیں گے. ایک بڑا اور نقطہ تھا جو میں نے آپ کے لیے ابھی آپ کے سامنے رکھنا تھا. عمر ایوب صاحب جب پیش ہوئے سرگودا میں، جیسے انہیں پولیس نے روکا اور وہاں جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے. بٹ آپ ہی کے پارٹی سے تعلق رکھنے والے فواد چوہے صاحب کا کچھ تھیسز یہ تھا کہ دیکھیں اگر پارٹی کی موجودہ قیادت فعال ہوتی اور وہ اگر عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر پیش ہو رہے ہیں تو پارٹی کے ورکرز کہاں تھے؟ 300-400 لوگ اگر ان کے ساتھ جاتے وہاں پہ، یہ کئی لوگوں کو اور بھی تجزیہ تھا، تو شاید ان کے ساتھ یہ صورت نہ آتی پیش جو ان کو درپیش ہوئی. وہ اکیلے وہاں پہنچے ہوئے تھے، تو واقعتاً کہاں تھی باقی لیڈرشپ سرگودا کی، پنجاب کی؟ ان کے ساتھ جاتی اگر وہ پیش ہو رہے ہیں، علامتی طور پر جاتی.
एक तो जिसका आपने नाम लिया है वो पार्टी के मेंबर नहीं है इस वक्त। आप ठीक है जी, वो क्या होता है क्या नहीं होता वो मुस्तकबिल की बात है, वो देखा जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्टी, नंबर वन। नंबर टू, ये पहली पेशी नहीं थी उमर अयूब साहब की, वो पहले भी, इससे पहले भी पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से वो अदालतों में पेश हो रहे हैं और कभी भी उन्होंने अपने साथ लोगों को नहीं चलने का कहा। ये एक लीगल मामला होता है, वहाँ जाते हैं, वो पेश होते हैं और वो जो बेल्स वगैरह होती हैं वो एक्सटेंड हो जाती हैं, सब कुछ होता है। इसीलिए इन कंटिन्यूटी ऑफ दैट उन्होंने इस दफा भी लोगों को अपने साथ जाने का नहीं कहा। अगर वो कहते तो लोग पहुंच जाते। दूसरी बात है कि जिस तरीके से उनको रोका गया और उसके बाद उसी कोर्ट के जज ने जो लिखा है वो भी आपके सामने लेटर आ चुका होगा, उसको आप देखिए कि उसमें उसने क्या क्या, मेरे पास यहाँ पड़े हुए हैं सीधा पॉइंट। हाँ, उस देखिए उसमें उन्होंने बिल्कुल कहा कि जो उनके साथ ये किया गया, उनका मीटर गाड़ा गया, फायरिंग की गई और उनको थ्रेटनिंग कॉल्स दी जा रही हैं। ये तमाम चीज़ें तो हो रही हैं ना। चीफ जस्टिस साहब जो है, कल भी अपनी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने चीफ जस्टिस साहब को मुखातब करके कुछ चीज़ें पढ़ के सुनाई थी उनको और कहा था जी कि आप कब करेंगे इंसाफ। और ये पार्टी के मेंबर्स का जाना या ना जाना जो है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बेसिकली जो चीज़ उस जज साहब की तरफ से आ चुकी हुई है वो बजाते खुद एक इमीडिएटली एक्शनेबल आइटम है और इसके ऊपर अदलिया को फौरी तौर के ऊपर नोटिस लेके उन लोगों को लाना चाहिए, अदालत में बुलाना चाहिए उनको कि उन्होंने ये काम क्यों किया। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, शरीक गुफ्तगू थे डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी में। आपका बहुत शुक्रिया।